نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع اسلام میں غربت کا علاج ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کے لیے دیے ہیں، لہٰذا دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے مسائل ہوں، دنیاوی مسائل ہوں یا دینی مسائل ہوں، ہر چیز کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ تو لہذا غربت کو ختم کرنے کا سب سے پہلا اور اہم سبب یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لے۔ دوسرے نمبر پہ ہے استغفار کرنا۔ استغفار کرنا اللہ کے خزانوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان ہے، غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ نحوست، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان پر ہر طرح کی تنگی آتی ہے، جس میں سے غربت بھی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تم بہت بڑا غفار اور معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے تمہارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے گا۔ توبہ استغفار سے اللہ کی خزانوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تفسیر خازن میں کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 154 پہ بھی اور روح المعانی میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور 4 لوگ آئے۔ چاروں لوگوں نے اپنے الگ الگ مسئلے بیان کیے اور حضرت نے ایک ہی جواب دیا کہ بھائی کثرت سے استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی بڑی قحط سالی ہے ہمارے علاقے میں، جانور مر رہے ہیں، حالات خراب ہیں، کچھ گزارا نہیں ہو رہا۔ حضرت نے فرمایا بھائی استغفار کیا کرو۔ دوسرا ہے کہ جی میں خود غریب ہوں، مسکین ہوں، افلاس، غربت اور افلاس نے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال لیا ہے، کچھ خوشی کے نام کی چیز نہیں۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرے نے آگے کہا جی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مجھے بیٹے کو ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، پریشان ہوں، میرا حال، مجھے بیٹا نہیں مل رہا ہے۔ فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ چوتھا آیا کہ جی میرے باغ سوکھ گیا ہے، وہاں پر پانی کا انتظام کوئی نہیں ہو رہا، آسمان سے بارشیں نہیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ابن سبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ 4 لوگ آئے، حضرت سے عرض کیا، حضرت یہ کیا ایک ہی 4 لوگ آئے، الگ الگ مسئلے لے کر آئے، آپ نے ایک ہی جواب دیا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو میں نے پہلے بھی آیت ذکر کی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ توبہ استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ تو قحط سالی بھی ختم، باغ کا سوکھنا وہ بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے۔ تو لہٰذا وہ جو غربت اور افلاس والا آیا تھا اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ فرمایا وہ بنین اور بیٹوں کے ذریعے بھی اللہ مدد کرے گا۔ تو جو بیٹا کے گم ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے گا، تمہارا بیٹا بھی مل جائے گا۔ اب یہ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دیں گے، تمہارے لیے نہریں بنا دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ استغفروا ربکم، توبہ استغفار کر لو۔ تو لہذا توبہ استغفار وہ بہترین قسم کا نسخہ ہے جو بے شمار جسمانی، بے شمار روحانی، بے شمار دنیاوی مسائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بتایا ہے۔ اور عموماً جو ہمارا بھی اپنا تجربہ رہا اور بہت سارے اکابر سے سنا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بیٹے کی اولاد ہو، تو جس طرح ہی بیوی کو حمل ہو جائے تو میاں بیوی دونوں استغفار کی تعداد کو کثرت سے شروع کر دیں، استغفار کرنا کثرت سے شروع کر دیں، اور صبح شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی صرف کہہ دے۔ یہ کثرت سے جب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور بھی بے شمار بیماریاں ہیں، انسان سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، استغفار کثرت سے کر دے، 100 دفعہ، 200 دفعہ، 500 دفعہ استغفار روزانہ کرے، تو اس کی برکت سے وہ گناہ، وہ پریشانی، وہ تکلیف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔